السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد جاوید اشعتی کے چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے۔ یقیناً دل غمزدہ ہیں، آنکھیں نم ہیں کہ ایک مقدس ایسا موقع اللہ نے، سنہرا موقع اللہ رب العالمین نے دیا تھا، جو بہت قیمتی اور بے بہا نعمتوں سے اللہ نے اس کو لبریز کیا، مزین کیا تھا۔ لیکن اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد، اتنا شاندار تحفہ ملنے کے بعد، بہت سارے لوگ اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچان نہ سکے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی ناقدری کی ہے اور ظلم بھی کیا ہے اس ماہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، بہت مشہور جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے کو اور اس ماہ کو ناقدری سے دیکھے ہیں یا ناقدری کیے ہیں، یہ بات اب چند دنوں میں عید آنے والی ہے، یاد رکھیے عید کے معنی خوشی۔ یہ عید کی خوشی عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اچھے کپڑے بنائے، اچھے کھانے بنائے اور شاندار خوشبو لگا کے عیدگاہ پہنچ گئے، بلکہ عید اصل ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارا، جنہوں نے رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانا، جنہوں نے اس ماہ میں اپنے مالک کو، اپنے مولا کو خوش کرنے کی فکر کی۔ یہ تو خوشی ان کی ہوتی ہے۔ بلکہ منع کیا گیا کہ جو لوگ رمضان کی قدر و قیمت نہیں کرتے، ان کو ایسا شخص کو عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاندار کپڑا پہن لیے، بہترین خوشبو لگا عیدگاہ پہنچ گئے۔ جنہوں نے رمضان کی قدر و قیمت کی ہے، جنہوں نے اسے پہچانا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے عید کا تحفہ دیتے ہیں۔ اب خود سنیے، میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، بہت مشہور، آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے سیڑھی پہ پہنچے، ممبر پہ چڑھے، پہلے زینے پہ آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پہ آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، ایک ایک چیز کو آبزرو کرتے تھے۔ بعد میں پوچھنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اندر آج وہ عادت دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں کہا کرتے تھے آمین آمین، آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ غور سے سنیے گا، آمین آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے سامنے جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی ہے۔ ایک پہلی بد دعا اس میں سے یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت برباد، تباہ ہو جائے، برباد، سب کچھ ختم ہو جائے اس شخص کا جو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، اتنا شاندار مہینہ، اتنا قیمتی تحفہ جس کو اللہ نے دیا ہو، وہ قیمتی تحفہ ملا ہو لیکن اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا ہو، اس مہینے کی قدر و قیمت نہ کی ہو، اس مہینے کو عبادت میں گزارا نہ ہو، ایسا شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسری بد دعا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جن کے والدین ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں اپنے والدین کو پایا ہو، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری بد دعا تھی کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور جو آپ پہ درود نہ بھیجے تو حضرت جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو 3 بد دعائیں دی تھی، اس میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ جس کو ملا، نصیب ہوا اور اپنی مغفرت نہ کرائے، وہ برباد ہو جائے۔ اب سوچئے، بد دعا دینے والے فرشتوں کے سردار جبریل، آمین کہنے والے انسانوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا احتساب کیجئے کہ ہم اس بد دعا میں کہیں ہم تو شامل نہیں ہیں، اس ہلاکت میں کہیں ہم تو شامل نہیں ہیں۔ اس لیے چند دن بچے ناقدری کیے ہیں، 2-4 دن بچے ہوئے ہیں، کچھ شب قدر بچی ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین میرے حق میں بہتر فیصلہ فرما، میرے حق میں اچھا فیصلہ فرما۔ اس لیے میرے دوستو، نہ کرنے سے اپنے اعمال بھی ہمارا نہیں بنتا ہے اور ہماری زندگی آخرت دونوں تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو چند دن بچے ہوئے ہیں، قدر و قیمت کو پہچانیے، اللہ سے معافی مانگیے اور جو وقت لمحہ بچا ہوا اللہ کی عبادت میں گزاریے، اور کوشش یہ کیجئے کہ ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، ایک ایک ساعت کی قدر کیجئے، ایک لمحہ کو ضائع نہ ہونے دیجئے۔